السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم صفا اور مروہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ صفا اور مروہ کعبہ شریف کے قریب مشرق جنوب اور مشرق شمال میں دو پہاڑیاں ہیں جن پر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کی تلاش میں انتہائی بے تابی اور بے قراری کے عالم میں 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے حج اور عمرہ کا لازمی رکن قرار دیا۔ اگرچہ ابتدا میں یہ دونوں پہاڑیاں کافی بلند تھیں، مگر حرم شریف کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے جس قدر بلند کیا جاتا رہا، ان پہاڑیوں کی بلندی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس وقت معمولی سے ٹیلے کی شکل میں برائے نام باقی رہ گئی ہیں، اور اب ان پر چڑھنے کے لیے زینے نہیں ہیں جو پہلے زمانے میں تھے، اب صرف ڈھلوان سی بنائی گئی ہے۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 988 اپنی کتاب میں لکھا ہے، وقت جس جگہ صحیح کی جاتی ہے، کیا یہ ساری جگہ وہی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح کی جاتی تھی، یا اس کا کچھ حصہ تو وہی ہے اور کچھ حصہ اس کے علاوہ ہے؟ اس صورت میں حج اور عمرہ کے اس رکن کی ادائیگی میں خلل آئے گا یا نہیں؟ علامہ موصوف اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صفا مروہ کے درمیان کی جگہ کافی کشادہ اور چوڑی تھی۔ بعد کے زمانے میں اس چوڑائی میں بعض مکان بھی بنا لیے گئے جنہیں خلیفہ مہدی عباسی نے منہدم کر کے حرم کو کشادہ کیا تھا۔ اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان کی جگہ کا کچھ حصہ حرم میں شامل ہو گیا، مگر اسے پوری طرح تبدیل نہیں کیا۔ خلیفہ موصوف کی اس کارکردگی پر علماء کرام اور ائمہ مجتہدین نے کوئی اعتراض نہیں کیا، چنانچہ امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور دیگر ائمہ مجتہدین نے بھی اس جگہ صحیح کرنا جائز اور صحیح قرار دیا، اور اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح اگر موجودہ زمانے میں بھی دائیں بائیں مشرق اور مغرب میں کشادہ کیا گیا تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ صفا سے مروہ کے درمیان 394 میٹر 50 سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے۔ چوڑائی پہلے 20 میٹر تھی، اب تقریباً ڈبل ہو گئی ہے۔ صفا پہاڑ کے باہر صحن ہے، صحن کے ختم ہونے کے بعد پہاڑ پر شاہی محل ہے۔ اس پہاڑ کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں، اس کی بلندی 420 میٹر ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق زمین پر سب سے پہلے یہی پہاڑ پیدا کیا گیا تھا۔ قبیلہ ایاد میں سے ابو قبیس نامی ایک آدمی نے اس پر مکان بنایا تھا، جس کی وجہ سے یہی اس کا نام مشہور ہو گیا۔ یہ پہاڑ حرم شریف کے مشرق میں واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت قدرتی طور پر حجر اسود اس میں امانت رکھا گیا، جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت حاصل کر کے نصب فرما دیا تھا۔ اور کعبۃ اللہ کی شمال کی جانب ایک پہاڑ ہے، 430 میٹر بلند ہے، اس کی ابتدا میں مروہ واقع ہے۔ اس پہاڑ کو جبل ہندی کہتے ہیں۔ آج کل مروہ اور جبل ہندی کے درمیان راستہ بنا ہوا ہے، اور کعبۃ اللہ کی مغرب کی جانب جبل عمر ہے، اور یہ محلہ شبیکہ سے محلہ مصفلہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے قریب سیدنا حضرت عمر کے ولادت کا مکان تھا، اسی وجہ سے پہاڑ کا نام بھی جبل عمر مشہور ہو گیا۔ اور مروہ کے مشرق میں راستہ سے اور پہاڑ کے دامن میں کونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ اب یہاں ایک کتب خانہ ہے جو عام حالات میں اور بیت اللہ شریف کی شمال مائل بمشرق کو محلہ کہتے ہیں اور جنوب مائل بمغرب کو مصفلہ کہتے ہیں۔ محلہ کا معنی بالائی علاقہ اور مصفلہ کا معنی نشیبی علاقہ۔ مکہ مکرمہ کے مشرق و مغرب اور شمال میں پہاڑ ہے۔ شمال کی جانب جو پہاڑ ہے اس کو جبل ہندی، اور مغرب کی طرف جنوب و شمال میں جو پہاڑ ہے اس کو جبل عمر کہتے ہیں۔ اب ان پہاڑوں کو ختم کر کے ان پر تعمیرات کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور درمیان میں جنوب و شمال کے رخ پر وادی ہے، اور وادی کے درمیان بیت اللہ شریف ہے۔ جب مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر بارش ہوتی تھی تو محلہ یعنی شمالی بالائی علاقے کا پانی مصفلہ جنوب کے نشیبی علاقے سے نکل جاتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ سیلاب کے ریلے کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی عمارت شہید ہو گئی تھی، پھر وہاں کے لوگوں نے اس کو پھر سے تعمیر کیا، اور معلّہ کے علاقے میں جنت المعلیٰ بھی ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کا عظیم قبرستان ہے۔ اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور بہت سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے لوگ مدفون ہیں۔ معلّہ کے علاقے میں مسجد الجن اور مسجد الرایا وغیرہ بھی ہیں۔
اور مکہ کے چاروں طرف حرم کی حدود میں نشانات لگے ہوئے ہیں اور بورڈ بھی ہیں، اور ان پر یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم یہاں سے آگے داخل نہیں ہو سکتے، یا غیر مسلم کے لیے دوسرا راستہ ہے جو حرم کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔